بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے واقعات اور معجزات۔ اس روئے زمین پر بے شمار اولیاء اور مقرب بندے جلوہ گر ہوئے اور سبھی حضرات نے اس پاکیزہ دین کی پاکیزہ پیغام کی نشر و اشاعت خوب اچھی طرح کی، مگر ان اولیاء کے مابین ایک ایسی عظیم اور بابرکت ہستی کا نام ہمیشہ کانوں میں گونجتا رہتا ہے، جس نے ایسے ایسے کارہائے خیر خدمت انجام دیے ہیں کہ وہ تا صبح قیامت سونے کے اوراق پر چاندی کے دوات سے لکھا جانے کے مترادف ہیں۔ وہ ذات بابرکت کوئی اور ذات نہیں ہے، بلکہ وہ سلطان اولیاء قدۃ العارفین پیران پیر روشن ضمیر قطب الاقطاب الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر ہیں رحمت اللہ ہیں، جس نے اپنے نور سے ظلم و ستم کے بادل چاک کر دیا اور نور حق کا ایک ایسا مظہر بن کر چمکے کہ زمانہ آج بھی ان کے خدمات کی مقروض ہے، اور ان کی خدمات اس امت محمدیہ کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ سلطان اولیاء شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دستگیر کی ولادت 7 بروز پیر جلان میں شب اول ماہ رمضان کے اندر 470 عیسوی میں ہوئی، جب آپ اپنے ماں کے شکم میں تھے تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کچھ 60 سال کی تھی۔ اس عظیم الشان ذات گرامی کی توصیف و تعریف کسی قلم کار اور کسی زبان میں نہیں کی ہے کہ غوث اعظم کی مکمل طور پر کر سکیں۔ لوگوں کی پکار اگشنی پر آپ غوث اعظم بن کر جلوہ گر ہوئے، یعنی شان غوثیت دکھاتے رہے۔ آپ محبوب کبریا تھے، آگ سرکردہ اولیاء تھے، اور آپ زندگی بھر مخلوق کے خدا کی حاجت روانے کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں۔ آپ کا شجرہ سید ابو صالح موسی جنگی دوست بن عبداللہ الجیلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد مورس بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ ثانی بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن المصنع بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء کرام اور علماء کرام ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت جنتی جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے وہ سب کے سب اپنے زمانے کے ایک بڑے ولی کامل بن کر روئے زمین پر چمکے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت سے آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے والد الاشرف ولد ولائے رضا فی رمضان، یعنی سادات کے گھرانے میں ایک ایسا پر نور بچہ پیدا ہوا جو رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا ہے۔ نیز کھیل کود سے بھی آپ کو بہت ہی زیادہ نفرت تھی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بچپن میں عام طور پر بچے کھیل کود کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کو یہ منظور نہ تھا کہ یہ آسمان کا روشن اور چمکتا ہوا ستارہ کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرے۔ آپ بچپن کی عمر سے ہی لہو لعب سے کوسوں دور رہے، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی میں کھیلنے کودنے کا ارادہ کرتا تو غیب سے آواز آیا کرتی تھی کہ اے برکت والے میری طرف آ جا اور کھیل کود میں مشغول نہ ہو۔
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو ولادت کا علم کب ہوا اور کس طرح ہوا، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت کا علم 11 سال کی عمر میں ہوا۔ مزید آپ یہ کہتے ہیں کہ جب میں مکتب جایا کرتا تھا تو غیب سے آواز آیا کرتی تھی اور تمام ہم مکتب سنا کرتے تھے کہ افسح حوالہ الولی، اللہ یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشیدہ کر دو۔ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو رب العزت نے ماں کے شکم سے ہی حافظ قرآن اور تمام تر علم و فنون کا ایک بڑا اور جدید عالم بنا کر بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی ولادت سے قبل آپ کے کشف الکرامات کا ظہور ہونے لگا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سائل نے دروازے پر آ کر صدا لگائی، وہ بدبخت آپ کی والدہ محترمہ کو گھر میں تنہا پا کر گھستا چلا آیا، تو اسی وقت غیب سے ایک شیر نمودار ہوا جو اسے وہی چیر پھاڑ کر غائب ہو گیا۔ آپ 16 سال کی عمر میں جلان سے بغداد شریف تشریف لے گئے اور 7 سال کی عمر میں فضل ربی سے جملہ تمام مختلف اور متنوع قسم کے علوم و فنون سے فراغت حاصل کر کے بحر مطلع کی طرح چمک اٹھے۔ اس وقت کے بعد آپ حضرت ابو الخیر ابو سعید کے مرید ہو گئے اور مجاہدات عبادات میں مصروف رہنے لگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ شیخ سیف الدین ابو الوہاب، شیخ تاج الدین عبد الرزاق، شیخ شرف الدین عیسیٰ، شیخ عبد الاسحاق ابراہیم، شیخ ابو بکر عبد العزیز، شیخ ابو ذر زکریا یحییٰ، شیخ عبد الجبار، شیخ ابو نصر موسیٰ، شیخ ابو الفضل محمد اور شیخ عبداللہ۔ عبادت و ریاضت: جب آپ ابو الخیر ابو سعید کے مرید بنے تب سے لے کر لگ بھگ 25 سال تک آپ جنگلوں میں مستانہ طور پر پھرتے رہے، ہوش آتا تو عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اس عمر میں آپ نے بڑی بڑی ریاضتیں کی اور کئی دنوں تک آپ نے پتوں اور گھاس پر اپنا گزارا کیا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے رہے اور سر تکیے پر نہ رکھا۔ 15 سال اسی عالم میں گزرے کہ تمام شب ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، ایک رکعت میں ایک قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے۔ جب پوری طرح تزکیہ باطنی ہو چکا تو آپ کو خرقہ خلافت عطا ہو گیا اور آپ جذب و سکر سے سلوک میں آ گئے۔ وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کی تقریر سننے کے لیے دور دراز سے لوگ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہجوم کی یہ حالت ہوئی تھی کہ کہیں بھی پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ آپ کے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی حقانیت سے روشناس ہوئے۔ آپ کا معمول رہا کرتا تھا کہ آپ خود ہی درس دیا کرتے تھے اور جن طلباء کے پاس خرچہ نہیں ہوا کرتا تھا اسے علم دین طلب کرنے کے لیے آپ اپنے پاس ہی خرچہ دیا کرتے تھے اور تمام لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کام کرنا شروع کر دیے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کشف و کرامات: یوں تو جتنے بھی اولیاء کرام اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے ہیں سبھی نے اپنی کرامات سے لوگوں کو مشرف بے اسلام کیے ہیں، مگر جو خدمات بطور کشف کرامات حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی کسی دوسرے ولی کے حیات میں اس کی جھلک کبھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔
میں آپ کو خود کا ذاتی تجربہ بتاتا چلتا ہوں کہ جب کبھی بھی میں کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہوتا اور مجھے کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے تو میں یہ غوث مدد کہنے لگتا ہوں، اور یہ وظیفہ اتنا زیادہ کارآمد ہے کہ مجھے کبھی مایوس نہیں کیا جاتا۔ میں ہمیشہ اس وظیفے کی بدولت بڑے بڑے مشکلات سے بآسانی نکل گیا ہوں، جہاں سے نکلنا تو دور کی بات سوچنے سے بھی روح کانپ جاتی تھی، مگر یا غوث مدد کے اس وظیفے نے مجھے ہر مشکلات سے نکال دیا۔ آئیں ذرا حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ کشف و کرامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت آپ کی مرید تھی۔ مریدہ ہونے سے پہلے اس پر ایک بدکار شخص عاشق تھا۔ تحصیل بیعت کے بعد وہ عورت قضائے حاجت کے لیے پہاڑ کی طرف روانہ ہوتی ہے تو اس وقت بدکار شخص کو اس کا علم ہوا تو وہ اس پاک دامنہ عورت کا پیچھا کیا اور اس کے دامن و عصمت کو داغدار کرنا چاہا۔ جب اس عورت کو چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو اس نے سرکار غوث اعظم کا نام لینا شروع کر دیا اور کہنے لگی، الغیاث یا غوث اعظم دستگیر الغیاث یا شیخ محی الدین یا غیاث عبد القادر جیلانی۔ اس وقت سرکار غوث اعظم اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے اور آپ کے پاؤں میں لکڑی کے 2 نعلین تھے۔ آپ نے اسے اتارا اور غار کی طرف پھینک دیا۔ فاسق کے مراد کے حصول کے پہلے دونوں نعلیں پاک اس کے سر پر جا پہنچے اور اس کے سر پر مارنے لگے یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ عورت نعلین مبارک کے لیے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور تمام حاضرین کے سامنے اپنی پوری کیفیت بیان کرتی ہے تو پتہ چلا کہ غوث اعظم دستگیر نے کس طریقے سے اپنے مریدہ کی امداد کی۔ عدی بن مسافر کا بیان ہے کہ ایک روز غوث اعظم دستگیر مدرسے کے صحن میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ بارش ہونے لگی اور لوگ افراتفری کا شکار ہوئے اور گھبراہٹ محسوس کرنے لگے تو آپ نے آسمان کی جانب رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور منتشر کرتا ہوں۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ مدرسے کے صحن میں بارش بند ہو گئی اور مدرسے کے باہر بارش بدستور جاری رہی۔ ہوا موقف فورا ہی برسنا اہل مجلس پر، جو پایا ابر باران اشارہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت غوث اعظم سخت علیل ہو گئے۔ ہم لوگ آپ کے ارد گرد اب دیدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، میری پشت میں یحییٰ نامی لڑکا ہے جس کی ولادت ضرور ہوگی۔ حضرت شیخ عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ آپ کے فرمان کے مطابق صاحبزادے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کا نام یحییٰ رکھا۔ اس کے بعد عرصہ 123 دراز تک آپ باحیات رہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی مصیبت کو پوشیدہ رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دگنا اجر دیتا ہے، لہذا فقر کو چھپانے میں ہی بہتری ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 530 ہجری میں ایک دن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ مجھے چھینک آئی اور بلغم منہ سے نکل پڑا۔ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ شاید حضرت کو کراہٹ محسوس ہوئی ہو۔ میں شرم سے سر جھکائے ہوئے تھا کہ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، اے ابو عبداللہ کوئی مذائقہ نہیں، آج کے بعد نہ تھوک اور نہ بلغم ہوگا اور نہ رینٹھ۔
حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے واقعے کے بعد میں مدت مدید تک زندہ رہا، یعنی 137 سال عمر پائی، لیکن اس دن کے بعد نہ تو کبھی تھوک نکلا اور نہ کبھی رزش آئی۔ ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی دریا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں کنارے پر انہوں نے ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا، انتہائی پرسوز انداز میں زار و قطار روتے دیکھا۔ آپ نے اپنے ساتھ موجود ایک مرید نے پوچھا، عرض کیا کہ یا حضرت، اس بوڑھی عورت کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا اور دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں، مگر ماں کو اب بھی اپنے بیٹے اور بہو کا انتظار رہتا ہے۔ اس بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں، روزانہ اس دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کو اس بوڑھی عورت پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے وہی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے برآمد ہونے کی التجا کی۔ ابھی شیخ عبدالقادر جیلانی نے سجدے سے سر بھی نہ اٹھایا تھا کہ یکایک وہ کشتی، دلہا، دلہن اور باراتی اپنے ساز و سامان سطح پر نمودار ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامات کا چرچا 400 پھیل گیا، جسے سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ بیشتر سے زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ حضور غوث پاک کی دعا سے جو ڈوبی ہوئی کشتی برآمد کروائی، اس کے دلہا حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی تھے۔ جب ان کا مزار پر انوار پاکستان کے معروف صنعتی شہر گجرات میں مرجع خلائی ہے۔ اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لہر تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت، ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت جلال کی قسم یہ ممکن نہیں۔ اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کا عمل، بندے کی نسبت و نصیحت، صحبت میسر نہ آ جائے، اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذکر کر ہے اور ذکر میں اس کو مانتا ہو، جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ سلطان اولیاء قدرۃ العارفین پیران پیر روشن ضمیر قطب الاقطاب الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کا انتقال 1166 عیسوی کو ہفتے کی شب 156 ہجری کو 99 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ آپ نے بے شمار خدمات ادا کی اور اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی سنت پر گامزن رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ویڈیو، کچھ بچپن کی کرامات اور کچھ زندگی کے واقعات۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پھر ہی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور ہم نے جو ہے نا ڈسکرپشن میں لنک دے دی ہوگی اپنے دوسرے چینل کی، پلیز اس چینل کو بھی جا کے سبسکرائب کریں میری اور نئی ویڈیو دیکھیں۔ اللہ حافظ۔